السلام علیکم۔ اچھا دوستوں، آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ بی سی سی آئی نے آخر ہار مان لی اور جو پاکستان ایک فارمولہ دیا تھا، پاکستان نے جو ایک شرط رکھی تھی آئی سی سی کے سامنے کہ اگر انڈیا پاکستان کھیلنے نہیں آتا تو پھر 2027 تک جو آئی سی سی کے ایونٹ جن کو ہوسٹ انڈیا نے کرنا ہے تو پھر ان کے میچز بھی ہائیبرڈ ماڈل پہ دبئی میں ہوں گے پاکستان کے، ٹھیک ہے۔ اور کل تک تو جو انڈیا میڈیا بڑا ہائپ کریٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں جی پاکستان نے ہار مان لی ہے، ہم نے ان کی جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، ہم نے ان کو فارمولہ ان کا ٹھکرا دیا ہے، پاکستان پیسے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ارے بھائی، انڈیا میڈیا کی جو اب چیخیں نظر آ رہی ہیں نا، یقین کریں مجھے تو مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کچھ دو کچھ لو، اب یہ بات چلے گی، ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو ہٹ دھرمی ہے، جو آپ کی دادا گیری ہے، آپ نے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت امیر بورڈ ہو، آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہوتی ہے آئی پی ایل، آپ جس کو چاہیں خرید لیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر کوئی نہیں بکتا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اب بی سی سی آئی کو کیا فائدہ ملا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بی سی سی آئی ہے، یہ وہی انڈیا میڈیا ہے جو پاکستان کے بارے میں زہر اگل رہا تھا، لیکن آج آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے اور جے شاہ کو کچھ نہ کچھ تو ماننا ہی پڑا، کیونکہ اب وہ انڈیا کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ آئی سی سی کے چیئرمین ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ انڈیا کی فیور کرتے تو پھر جو جے شاہ ہیں وہ پھر چیئرمین بھی کچھ دن ہی رہتے، میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ کریڈٹ محسن نقوی کو جاتا ہے، دیکھیں انہیں کرکٹ کی الف بے کا نہ پتہ ہو، انہیں کچھ بھی نہ پتہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو کریڈٹ آپ انہیں دیں نا کہ انہوں نے سٹینڈ لیا، پاکستان کے لیے لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فارمولہ ہے نا، یہ 3 سال کا ہے، ہائیبرڈ جو فارمولہ بھی طے ہوا ہے، جو بی سی سی آئی نے شرط مانی ہے آئی سی سی کے آگے کہ ٹھیک ہے دونوں ملکوں کی جو کرکٹ ہے وہ کہاں ہوگی، نیوٹرل وینیو پہ ہوگی، ہائیبرڈ ماڈل کے طور پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال ایشیا کپ کا جو ہوسٹ ہے وہ انڈیا ہے۔ اچھا، انڈیا پتہ کیا سوچ رہا تھا؟ انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ چلے ٹھیک ہے، 2026 کا T20 ورلڈ کپ ہے، وہ تو ویسے بھی انڈیا اور سری لنکا میں ہونا ہے، پاکستان کے میچز سری لنکا میں شفٹ کر لیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہائیبرڈ ماڈل ہو گیا۔ نہیں بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اب آپ کو دبئی کھیلنا پڑے گا، آپ دبئی کھیل رہے ہو نا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے میچز، آپ کو اب پاکستان بھی دبئی کھیلے گا آپ کے ساتھ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اور اس آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کا جو فارمولہ بنا ہے اس کے مطابق انڈیا اپنے تمام میچز جو ہے نا دبئی میں کھیلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر انڈیا سیمی فائنل فائنل پہنچتا ہے تو پھر دبئی میں ہی ہوگا، اگر انڈیا پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو جائے گا جو کہ لگ رہا ہے تو پھر ان کا سفر ختم، پھر پاکستان اپنے سارے میچز جو ہے نا، اور جو انڈیا کے میچز باقی ہوتے وہ ٹیموں نے کھیلے انڈیا کے ساتھ ہیں وہ پھر پاکستان میں ہوں گے، اور پاکستان میں سیمی فائنل ہوگا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا، اور پاکستان میں ہی فائنل ہوگا چیمپئن ٹرافی کا۔ تو میرے خیال میں یہ جو فارمولہ بنایا گیا ہے پاکستان کے بورڈ کی طرف سے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے، جو بھی ہے ایک چارٹ بنایا گیا ہے، میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مین مشن تھا نا کہ ہم نے چیمپئن ٹرافی کے میچز جو ہے نا وہ پاکستان میں کروانے تھے، اگر بھلے چلے 4 میچ باہر ہو جائیں گے نا، یہی ایشو ہے نا، باقی تو سارے میچ پاکستان میں ہی ہوں گے نا، تو اس لحاظ سے تو پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ نہیں اب ہم نے بھی دبئی کھیلنا ہے، اور اب اس کی گارنٹی کون دے گا، آئی سی سی دے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس پہ جے شاہ نے سائن کرنے ہیں، اور یہ فارمولہ جو ہے نا یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے کہ آج انڈیا کر رہا ہے تو کل انڈیا شاید مذاق کر لے گا ہمارے ساتھ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر اب براڈ کاسٹر جو ہے نا وہ اب ان کے سر ہے، وہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی دونوں کے سر ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں پتہ ہے ان کا پیسہ ڈوب رہا ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے آپ انہوں نے اپنی ایگو کے لیے ہماری جو تباہی کرنی ہے اسپانسروں کی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو اسپانسر اچھی طرح جانتے ہیں وہ بھی انہیں پھنسا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب انہیں ٹریپ کر رہے ہیں نا، یا وہ ٹریپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جو نئے معاہدے ہوں گے نا اس میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اور بی سی سی آئی کو اب پتہ چلے گا
کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں آج میرا بلاگ آپ سنبھال کے رکھ لیں. انڈیا جو ہر دھرمی اور دادا گیری کرتا ہے نا، انڈیا کی ایک دن کرکٹ تباہ ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. انڈیا کے ساتھ جتنے کرکٹ بورڈ اٹیچ ہے نا، سب نے دوری اختیار کر لینی ہے. اگر انڈیا کا یہی رویہ رہا، یہی دادا گیری رہی، یہی بدتمیزی رہی، ٹھیک ہے. کہ مسئلہ سیکورٹی کا ہے جی، آپ کو کس چیز کا سیکورٹی کا مسئلہ ہے؟ باقی جو ٹیمیں آ رہی ہیں وہ بھی تو کھیلنے آ رہی ہیں نا، کہ آپ اوپر سے اترے ہو، آسمان سے اترے ہو، کہ آپ کے لیے ایک مطلب آئی پی جو ہے نا وہ پروٹوکول ہونا چاہیے. جب آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو سیکورٹی دی جائے گی، پھر آپ کو کیا اعتراض ہے یار؟ آئی سی سی ڈیلیگیشن آیا ہے، وزٹ کر کے گیا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے، تو آپ کو بھی سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے. پاکستان تو سیٹسفائیڈ ہے نا، آئی سی سی سیٹسفائیڈ ہے، تو آپ کو بھی ہونا چاہیے اس معاملے میں. میرے خیال میں تو کچھ دو کی پالیسی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کامیاب ہوگی ہے. اور کل تک جو انڈیا میڈیا چیخ کے رو کے پٹ کے بتائی جا رہا تھا کہ جی پاکستان گھٹنے پاکستان نے ٹیک دیے، پاکستان لیٹ گیا، پاکستان ہار مان گیا، BCCI نے اپنی شرطیں منوا لی. اب انڈیا کا میڈیا جو ہے نا، خیر ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. بہرحال ہم تو انڈیا کی بات کریں گے. انڈیا نے اپنا جو ایک ہائپ کریٹ کی، وہ اب اس سے بیکورڈ چلا گیا ہے، بہت پیچھے ہٹ گیا ہے. اور فائنلی دیر آئے درست آئے، BCCI نے پاکستان کے آگے اپنی شرط جو ہے نا وہ مان لی، ہار بھی مان لی. کیونکہ اب BCCI کو پتہ ہے کہ ہم ہر بات پہ اگر اعتراض کرتے ہیں تو کل کو پھر سارے کرکٹ بورڈ ہم سے نفرت نہ کرنے لگ پڑے. تو اچھی بات ہے، ایک اچھی نیوز ہے. کرکٹ ہونی چاہیے بھلے جہاں بھی ہو، لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے کرکٹ کا. پہلی تو بات ہے کہ جو یہ سیاستدان ہیں، جو گورنمنٹ لیول پہ جو یہ سیاست کرتے ہیں، انہیں اسپورٹس میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہیے. اسپورٹس ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور سیاست ایک علیحدہ ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کریں. اور میرے خیال میں تو پیار جو کھیل ہے نا، وہ پیار اور محبت دونوں بڑھتی ہے. اور یہی ایک چیز رہے گی آپ دونوں ملکوں کو نزدیک لانے کے لیے. اگر آپ کی کرکٹ بحال ہے تو آپ کے دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ قریب آئیں گے. جب آپ قریب آئیں گے تو آپ کی دوریاں ختم ہوں گی، اختلافات ختم ہوں گے، اور پھر مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوگی، اور پھر کوئی اس کا حل نکلے گا. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم بھی نہیں آتے آپ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. اس میں نقصان کسی کا بھی نہیں ہے، آپ دونوں ملکوں کا نقصان ہے. انڈیا کا بھی نقصان ہے کرکٹ کا، پاکستان کا تو آلریڈی پاکستان نے تو کافی لاس کیا ہے نا کرکٹ میں، صحیح بات ہے. پاکستان کا تو بہت زیادہ ہے. انڈیا یہ ہے کہ انڈیا کسی حد تک انڈیا نے ریکور کر لی ہے. انڈیا نے اتنا مطلب اتنی ارننگ کر لی ہے کہ انڈیا کو کوئی ایشو نہیں ہے. تبھی تو انڈیا دادا گیری کر رہا ہے نا. اور اب دادا گیری ختم ہو گئی ہے، اب انڈیا کو یہ شرط ماننی پڑ گئی ہے، اور انڈیا اب اس میں پھنس گیا ہے، ٹریپ ہو گیا ہے. اب انڈیا کو پتہ چلے گا جب اگلے سال ایشیا کپ آئے گا، پھر T20 ورلڈ کپ آئے گا، تو اس ٹائم انڈیا کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے جو ہم نے کیا گیا ہے. بہرحال کرکٹ ہونی چاہیے جیسے بھی ہو. اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے، چینل سبسکرائب کریں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.